اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استاد کا احترام۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ استاد کا جو پیشہ ہوتا ہے یہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہوتا ہے۔ تمام پرہیزگاروں، مفکروں، پیغمبروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے جو بھی مذاہب ہیں نے اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں اگر کسی کا رول ہے تو استاد کا رول ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہر یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ استاد ہی وہ شخصیت ہے جو انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ کی عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، ابو سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ جو ہے قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے۔ آج جو ہم نے پڑھا وہ کچھ اس طرح ہے۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت ماری۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس نے خیال کیا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ یہ تھے کچھ الفاظ، کچھ جملے استادوں کے پیشے کے متعلق آئے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ باقی والسلام۔